الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے اور سورہ النساء ہے، آیت نمبر 65 سے لے کر 68 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہرگز نہیں اے ہمارے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ کو حکم نہ مان لیں، پھر جو بھی فیصلہ آپ فرما دیں اس کے بعد یہ اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی لوگ اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت ان کو کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں سورہ النساء کی آیت نمبر 65 سے لے کر 68 تک، اور اس سبق میں ناظرین کرام اگر ہم سینٹرل تھیم تلاش کریں تو وہ آج کے سبق کا یہ بنتا ہے: اتباع رسول، اطاعت رسول اور احترام رسول۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ہمارے حبیب، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ فیصلہ آفاقی ہے، ناظرین کرام قیامت تک ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں کو مان نہ لے۔ اور ناظرین کرام، صرف فیصلے ماننا صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بلکہ مانتے ہوئے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، یہ بھی شرط ہے ایمان کی۔ اور ناظرین کرام یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی، ہم آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی اطاعت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی اتباع پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا حصہ ہیں، اور ان کا ہم نے اپنی ذات پر اطلاق کرنا ہے، اور وہ لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کلام اللہ نے آفاقی فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی پابند ہے کہ اس نمونے کو اپنے سامنے رکھے جو ہم نے تمہارے لیے تعمیر شخصیت قرار دے کر رکھ دیا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لیکن پھر بھی ناظرین کرام بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں، اگر ہم خود کبھی تنہا بیٹھ کر اپنا 24 گھنٹوں میں سونے سے پہلے احتساب کریں تو بہت ساری باتیں ایسی سامنے آ جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معلوم بھی ہے وہ عمل کیا تھا اور ہم نہیں کرتے، ہم اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اکثر نماز پڑھتے ہوئے سنتوں کے تارک ہو جاتے ہیں۔ یہ دل میں تنگی نہیں ہے؟ ہم صرف فرض پڑھنے پہ اکتفا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا فرض پڑھنے سے پہلے اور بعد میں، ہم اس کو اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں اور بس جلدی جلدی فرض پڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کیا تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ اور یہ کیا آپ کے فیصلوں کو نہ ماننے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا دل میں تنگی لانے کے مترادف نہیں ہے؟ تو ناظرین کرام یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہی آج صدائے قرآن ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام آج کے سبق کا سیاق و سباق جو چل رہا ہے وہ یہی ہے جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات ڈسکس کی تھی، کہ ایک یہودی کا
اور ایک بظاہر مسلمان جو کہ اندر سے منافق تھا، جب دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی وابی آپ کے پاس فیصلے کے لیے گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، وہ حق پر تھا۔ بے شک دوسری طرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا بشر نامی شخص، تو نبی کریم نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ وہ اندر سے منافق تھا۔ اور جب بشر کو جو کہ بظاہر مسلمان کہلاتا تھا، اندر سے منافق تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ پسند نہیں آیا جو کہ یہودی کے حق میں تھا، تو خود ہی تجویز پیش کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، وہ بھی بڑے جری فیصلے کرتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس لے گئے اور جب بتایا کہ اے عمر، ہم نے یہ فیصلہ، یہ معاملہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رکھا تھا اور انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے، اور بشر نام کا شخص کہنے لگا کہ اے عمر، ہمیں وہ فیصلہ پسند نہیں آیا، آپ دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ پچھلے پروگرام میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور جا کر تلوار اپنی نیام سے نکال کر لائے اور باشگاف الفاظ میں کہا کہ جس کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ پسند نہیں آیا، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی، اور پھر اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر نے آنن فانن یہ فیصلہ کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا، اس کے تناظر میں پھر یہ آیات نازل ہوئی تھیں لوگوں کے لیے کہ نبی ان کو بتا دیں کہ وہ مسلمان تو تھا ہی نہیں، پھر اس نے جب نبی کریم کے فیصلے کو نہیں مانا تھا، پھر اس میں ایمان کہاں رہا، وہ تو کفر کے دائرے میں داخل ہو گیا تھا، لہٰذا اس کی سزا یہی تھی جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنفیذ کیا تھا۔ یہاں سے ناظرین کرام ہمیں ایک اور قانونی پہلو میں بھی رہنمائی ملتی ہے۔ جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دے، ماتحت کورٹ جو ہے، ماتحت عدالت جو ہے، وہ اس کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ ماتحت کورٹ اگر فیصلہ کر دے تو عدالت عظمیٰ جو ہے وہ اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ بھی قرار دے سکتی ہے، بدل بھی سکتی ہے، لیکن لوئر کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں بدلا کرتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جو فیصلہ تھا، وہ تو ایک تو وحی تھا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اور دوسرا سپریم کمانڈر کا، سپریم قاضی القضات کا کیا ہوا فیصلہ تھا، اور حضرت عمر نے اسی کو برقرار رکھا تھا، بدل نہیں سکتے تھے، نہ بدلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر تائید نازل کر دی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے آج کے پروگرام کا مقدمہ، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ ان میں تمام جو پہلو ڈسکس ہوئے ہیں ان کا ہماری زندگی پر کیا اطلاق بنتا ہے، کیا تنفیذ بنتی ہے، ہمارے فکر و عمل کی کیسے تطہیر ہو سکتی ہے، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو فرمانے کے لیے آج میری دائیں جانب کچھ توقف کے بعد آپ کے پسندیدہ مفتی صدائے قرآن لاہور شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اپنے آبائی شہر ڈیرہ اسماعیل خان گئے ہوئے تھے اور 10 دن وہاں گزار کے آئے ہیں، 10 دن ہمیں اداس بھی رکھا ہے۔ ناظرین کرام، میری مراد ہے جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، ماشاءاللہ، جو کہ پوری دسترس رکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، فقہ پہ، حدیث پہ، سیرت پہ، قرآن پہ، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور آپ جن کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آج وہ تشریف لے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب آج پروگرام صدائے قرآن میں نئے مہمان ہیں، میرے ہم نام ہیں، مجھے یہ بھی راحت ہے اور سکینت ہے، اور ماشاءاللہ آپ بھی عالم دین بھی ہیں اور ناظرین کرام ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے آپ نے LLB شریعہ کیا ہے، پھر آپ خطیب رہے، پھر آپ ادیب بھی رہے، اور ماشاءاللہ آج پروگرام صدائے قرآن کی پہلی دفعہ زینت بن رہے ہیں، اس کے بعد بنتے رہا کریں گے۔ میری مراد ہے ناظرین کرام جناب مفتی محمد طاہر ایڈوکیٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔
کیسا موسم تھا ڈی آئی خان کا اور لاہور؟ ڈی اے خان کی سردی اس سے زیادہ تھی. اچھا، اس سے لاہور زیادہ جی یہاں بھی صبح کے وقت جی زیادہ ہوتی ہے. مصطب مقدمہ آپ کے سامنے رکھا حسب معمول، اور جو ابتدا ہو رہی ہے آج کے سبق کی وہ یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں سن لو، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں رہ سکتا ہاں جب تک کہ ہمارے حبیب کے کیے ہوئے فیصلوں پہ کوئی جھول محسوس کرے یا تنگی محسوس کرے یا نہ مانے. جی. تو مصطب ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں بہت سارے مشورے بھی دیے، بہت سارے فیصلے بھی کیے. مشوروں میں اور فیصلوں میں فرق ہوا کرتا ہے. تو آپ تھوڑا سا اس بات کو کھولیے، وضاحت کیجیے گا کہ کون سے آپ کے فیصلے ہیں جن کو نہ ماننے سے انسان ایمان کے دائرے سے نکل کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام، یہ آیت کریمہ جو آج کے درس کا حصہ ہے صدائے قرآن میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جی پہلی تو بات یہ ہے کہ الفاظ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت میں اپنے معانی کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے ایسے خوبصورت موتیوں کی شکل میں پروے ہوئے ہیں کہ کوئی آیت پچھلی اگلی آیت کی تفسیر یا اگلی آیت پچھلی آیت کی تفسیر ایک دوسرے کے ساتھ چین سے بالکل ایک ربط آیات کے ساتھ قرآن کو اللہ نے مربوط کیا ہے. جی. تو یہاں یہ بھی آیت اگر غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فلا وربک لا یؤمنون، کہ یہاں لا زائدہ بھی ہو سکتا ہے، لا نفی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس قول کی نفی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جو جس نے رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کی. اور یہاں پھر آگے یحکموک کہا گیا، یحاکموک نہیں کہا گیا. اچھا. حکم اور حاکم میں فرق ہے. یہ قرآن کی فصاحت ہے، بلاغت ہے. حاکم تو ہے سربراہ مملکت جی، یا حکم لیکن دینے اس میں والا. تھوڑی سی حکم جو ہے ہاں وہ فیصلے کرنا. جی، اس میں تھوڑا سا اور بھی جی. عربی لغت کے اعتبار سے حاکم وہ کہلاتا ہے جس کی بات کو ماننے پر آدمی مجبور ہو اور ہر حال میں اس کو قبول کرنا پڑے. کیا حاکم کا فیصلہ ہے، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے، طوعاً و کرہاً، ہر حال میں اس کو وہ فیصلہ قبول کرنا ہی پڑتا ہے. وہ مجبور ہوتا ہے، چاہے وہ دل سے نہیں چاہتا، چاہے وہ دل میں اس کی ذرا بھی اس کی عزت اور وقار اس قانون کی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود حاکم کا فیصلہ ہے، اس کو قبول کرنا ہوگا. اور حکم اس فیصلے کو کہتے ہیں جس کی بات کو فیصلہ جس کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں مناسب عطا فرمائے. جی آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو حاکم بھی بنایا اور حکم بھی بنایا کہ آپ کے فیصلے کو قبول بھی کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا فرض و واجب ہے. اگر دل کی تنگی سے بھی کوئی شخص، جیسا کہ اس بشر نامی اس جو منافق کا واقعہ ہے، اور حاتب ابن ابی بلتہ کے متعلق بھی ایک روایت آتی ہے، حالانکہ وہ بدری صحابی ہیں اور وہ مہاجر تھے، وہ انصاری نہیں تھے. کسی سے اگر غلطی لگی ہے، جیسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، تو یہ واقعہ ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو بشر کہتے ہیں، اور یہ بشر منافق تھا، اور اس نے یہ تانا دیا تھا جس وقت یہ فیصلہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین کے درمیان، جس وقت پانی کے بہاؤ کا ایک فیصلہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی زمین کو پہلے بھر لو، پھر اس کے بعد اپنا پانی کا راستہ کھول دو، پہلے تم بھر لو. تو اس نے پھر اس موقع پر ایک لفظ کہے کہ کیونکہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے. یہ لفظ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو لا زیادہ کے ساتھ بھی اور لا نفی کے ساتھ بھی ان الفاظ کی بھی سخت ترین مذمت کی. میں نے کہا نا کہ یہ احترام رسول، اور اصل میں یہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیت دراصل آپ کی سچی محبت اور ایمان کے معیار کے لیے اتری ہے کہ ایمان کا معیار تب بن سکتا ہے جب ہمارے اندر حضور کی سچی محبت دل و جان سے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اب ان فیصلوں کا تعلق صرف ایک
صرف اس بشر کے فیصلے کے ساتھ نہیں، آپ سن کی زندگی میں بہت سے فیصلے ہیں، بہت سے احکام ہیں، بہت سے مشورے بھی ہیں، لیکن ان میں یہ فیصلے، اس سے وہ فیصلے مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم کیا۔ اب ان تمام فیصلوں کو، چاہے وہ فیصلے عمل کے اعتبار سے ہوں، عقیدے کے اعتبار سے ہوں، عبادت سے ہوں، معاملات سے ہوں، نکاح سے ہوں، طلاق سے ہوں، زمین سے ہوں، مکان سے ہوں، کوئی مسئلہ دینی ہو یا دنیوی ہو، بھی فیصلہ آپ جب کا تک کیا ہو، آپ کو حکم نہیں بنائیں گے، اس وقت تک دل و جان سے جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ مسلمان کبھی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اجازت سے مفتی صاحب کو شرکت گفتگو کریں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا۔ جی جی، اس اعتبار سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آیات آج ہم نے تلاوت کی ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ سے، ان سے متصل پہلی آیت جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب بھی ہم کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجتے ہیں تو کسی بھی پیغمبر کو، رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان کی اطاعت ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ہر نبی کی بات کا ماننا اور ان کی اطاعت کرنا لازم ہے، اور جو شخص ان کے فیصلے پر راضی نہ ہو اور ان کی اطاعت اور حکم قبول نہ کرنا چاہتا ہو، ایسے شخص کے لیے قانون جو ہے وہ سزا تجویز کرے گا۔ تو قابل گرفت ہے وہ شخص جو کسی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور اس کو اپنے لیے لازم اور ضروری نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں۔ اسی آیت کی روشنی میں تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے تخصیصاً پھر فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ، یہی اصول ہمارا جو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں تھا وہ آپ کے بارے میں بھی ہے۔ آپ کے رب کی قسم، اس وقت تک کوئی شخص آپ کی امت میں بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ کو حکم تسلیم نہ کرے۔ صحیح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک ہمیشہ سے ایک آفاقی اصول رہا ہر نبی علیہ السلام کے بارے میں، وہی اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الگ سے اس کی تخصیص کر کے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ ایک بات تو یہ آئی۔ جی جی، اور یہ جو آیات آج ہم نے تلاوت کی ہیں ان کے بارے میں ایک شان نزول بھی ہے۔ صحیح ستہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی شخص جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے زبیر فدا کا امی بابی، ماشاءاللہ، جی جی، ان کے اور ایک شخص کے درمیان حرہ ایک مقام ہے مدینہ کے قریب، وہاں کے ایک پہاڑی نالے سے کھیتوں کو پانی دینے سے متعلق کوئی جھگڑا اور نزاع تھا۔ تو وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اس کے متعلق فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو درمیانی رائے اختیار کرتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا کہ اے زبیر، پہلے آپ تھوڑا سا پانی سینچ لیا کریں اپنی زمین کے لیے اور پھر اپنے ہمسائے کے لیے چھوڑ دیا کریں۔ تو اس شخص نے فوراً کہہ دیا کہ یہ فیصلہ آپ نے، یعنی پہلے صرف کہ پہلے آپ نے حضرت زبیر کے لیے بات کہی ہے، یہ پہل والا جو آپ نے فرمایا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اور یہ بات بالکل احادیث میں موجود ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ناراض ہوتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ جی جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، لیکن چہرے کے رنگ کے متغیر ہونے سے محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی اور ناگوار گزرا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حکم یہ بات فرمائی کہ زبیر، آپ پہلے پانی بھی لگائیں گے اور جہاں تک اس کے منڈیر ہیں کھیت کے وہاں تک پانی کو بھر بھی لیں گے، ماشاءاللہ، اس کے بعد آپ پانی جو ہے وہ اپنے ان پڑوسی ان کی زمین پر چھوڑیں گے۔
تو پہلا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کے ثالثی کے اختیار استعمال کرتے ہوئے اور اس کی رعایت رکھتے ہوئے بھی دیا تھا کہ تھوڑا سا پانی کھیت کو سیراب کرنے کے بعد آپ چھوڑ دیں. جی جی. دوسرا جو ہے وہ قانونی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اصل استحقاقاً جو ان کا حق بنتا تھا حضرت زبیر کا، وہ یہ تھا کہ وہ پانی سے اچھی طریقے سے اپنے کھیت کو سیراب کر لیں، اس کے بعد وہ پانی جو ہے وہ آگے جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار جو ہے وہ جو ان کا استحقاق تھا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ ایسے ہو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار بھی ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ فلا و ربی کا، کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل سے اگر راضی نہیں ہے اور عدم رضا کے ساتھ اس فیصلے کو مان بھی لیتا ہے تب بھی وہ مومن نہیں ہوگا. اللہ اکبر. بڑا نازک، ماننا بھی ضروری بہت ہے نازک مقام اور دل سے ماننا بھی دل سے ضروری ماننا ہے. بھی ضروری ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی اس میں آ گیا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، اور ان کے ساتھ محبت بھی ضروری، محبت بھی، اطاعت بھی، اور اطاعت بھی اطاعت اتباع بھی، جی بالکل، اور احترام بھی آ گیا. بالکل. بہت شکریہ مجھ صاحب، بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے وضاحت کی. مجھ صاحب آپ نے بھی ایک وقفہ ہے آپ دونوں کی اجازت سے. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور بڑی اہم گفتگو ہے جس کا مرکزی محور جو ہے وہ محبت رسول ہے، اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے اور احترام رسول ہے. ناظرین کرام، وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. جو سفر ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا ناظرین کرام وہ پہنچا ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 65 سے لے کر 68 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. مفتی صاحب، ارشاد ہے کہ اپنے اختلافات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں حکم آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بنانا ہے. کلام اللہ کا یہ حکم ہے. آج کے سبق میں آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت کی تھی حاکم کی اور حکم کی، کہ حکم وہ ہوتا ہے کہ جس کے فیصلے دل و جان سے تسلیم کرنے سبحان اللہ. ایسی پوری وارفتگی کے ساتھ. جی وارفتگی کے ساتھ. اور حاکم ہے، اس نے فیصلہ کیا طعن و کرہن اس کو ماننا ہی ماننا ہے. جی. یہی فرق ہے نا. اچھا، اور یہ حکم آج بھی برقرار ہے کلام اللہ میں، آج کے سبق کا حصہ ہے جی. کہ تم نے اپنے تنازعات میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، وہ گھریلو زندگی میں ہو جائے، وہ معاشی زندگی میں ہو جائے، وہ معاشرتی زندگی میں ہو جائے، کسی بھی زندگی کے پہلو میں جی. اگر کوئی تنازع ہو تو تم نے حکم رسول اللہ کو بنانا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب، یہ فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک مخصوص تھا یا کہ آج بھی ویلڈ ہے؟ اگر آج بھی ویلڈ ہے تو کس پیرائے میں؟ جی. دراصل پھر وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات جو احادیث کہلاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈائریکٹ وحی مطلوع کہلاتی ہے، وہ کیا حکم رکھتی ہے. احادیث کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ اس کا حکم یعنی ظنی ہے، زوئیں سے ظنی، یہ نص یہ ظنی کہلاتی ہے. اور اگر قرآن کی آیت ہے تو وہ قطعی کہلاتی ہے اور وہ اس کا حکم. حالانکہ یہ فرق صرف احادیث کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے یہ تمام احادیث کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں محدثین نے یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جیسے قرآن کی نص کا انکار کفر ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ظنی ہونے کے باوجود بعض احادیث وہ متواتر درجے میں لفظاً بھی متواتر ہوں، معنون بھی متواتر ہوں اور عملاً بھی متواتر ہوں اور طبقے کے اعتبار سے راویوں کے اعتبار سے بھی متواتر ہوں، تو ان کا انکار بھی ایسے ہی نص قرآن کے انکار کے برابر کفر ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے. یہی وجہ ہے. دوسرا مفتی صاحب یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو جب وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی سے آپ کی
بات آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کو وہ حرف استناد حاصل ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی نفی نہیں ہو سکتی، جس کی نفی نہیں ہو سکتی. اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دورے یعنی موجودہ دور میں آپ صلی کا اس وقت جو حاکم و حکم کے درمیان جو فرق ہے وہ جو وعدہ کر دیا گیا ہے، اس کے تحت اگر کوئی حاکم، سب سے پہلے تو وہ حاکم یا وہ منصف یا وہ جج، کیا وہ حاکم ہونے کے ان اصولوں کو اور شرائط کو اور قواعد کو بھی پورا کرتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو من و عن سمجھتا ہے؟ اگر وہ من و عن سمجھتا ہے تو وہ حاکم بننے کا اور وہ منصف بننے کا، وہ عادل بننے کا، وہ پھر جج بننے کا، قاضی بننے کا اس کو اختیار حاصل ہے. اب اس میں ہی آپ کی شروع والی بات بڑی اہم ہے کہ سپریم کورٹ سپریم لا ہے، اس وقت سپریم لا ہے یا وہ سپریم کمانڈر کا قول ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو وہ سامنے رکھ کر جب وہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی پھر اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جہاں تک ایک قانون کی بات ہے، سپریم کورٹ کیونکہ ایک اعلیٰ عدالت ہے، اس کو جو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن شرعاً اسلامی اور اخلاقی درجے میں اس میں بھی اگر کوئی ایسا حکم موجود ہو جو قرآن و سنت سے کنڈیم کر رہا ہو، حکم موجود ہو، تب اس صورت میں یہ اس کی مخالفت نعوذ باللہ من ذالک کفر نہیں کہلائے گی، وہ حکم کی مخالفت نہیں ہوگی. حکم صرف نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، یا پھر آج بھی حکمن بھی مانون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کو ایسی ہی سامنے رکھا جائے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے صحابہ کے درمیان ہوتے تھے. ان اصولوں کی بنیاد پر جو فیصلہ آج ہوگا تو وہ ایسا ہی فیصلہ ہوگا اگر وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، تو گویا کہ مانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وہ فیصلہ ہے. اور اس فیصلے کی اگر کوئی نفی کرے گا تو وہ بھی ایسی نفی ہوگی جیسا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ وہ واقعات جو کہ رسول اللہ کے زمانے میں احکام بن کر آئے اور آج بھی ان کا امپلیمنٹ اس دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس فیصلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بطور حکم آ رہے ہیں، اور پھر کوئی شخص اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا اور دل کی تنگی کے ساتھ اگر حاکم کے فیصلے پہ مجبور ہو کے بھی قبول کرتا ہے تو وہ ایمان کے پھر بھی اس تکمیل کے اور معیار کو وہ نہیں پہنچ سکتا، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق جو فیصلہ کیا گیا ہے اسے دل و جان سے تسلیم کرے. تو اب یہ بھی کہنا ہوگا کہ یہی وہ درجہ آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسے کہ آپ کا سوال یہی تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس آج بھی ہمارے لیے ویسی حکم ہے؟ بالکل آج ہی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے موجود ہیں، ہمارے لیے ویسی ہی حکم ہیں، ہر لفظ ہمارے لیے ہمارے لیے حکم ہے، اور حکم کے درجے میں اس کی مخالفت پھر کفر ہوگی. جی بالکل ٹھیک. مفتی طاہر صاحب، بعض معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام اللہ کے احکام کی روشنی میں، احکام الہی کی روشنی میں اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے اپنی زبان اقدس سے جو الفاظ نکالے ہمارے لیے وہ حکم بھی ہیں اور وحی کا درجہ بھی رکھتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں، میں نے مقدمے میں بھی یہ بات رکھی تھی کہ دیکھیں زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں اور یہ ہمارے دین اسلام کا امتیاز ہے، امتیاز بھی ہے اور اعزاز بھی ہے کہ جہاں انسانوں میں نفسیاتی اعتبار سے یا اس کے اطلاقی اعتبار سے کوئی تنگی آ رہی ہے تو دین اسلام نے از خود اس تنگی کو دور کر دیا، بے شک از خود دور کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس پر مہر تصدیق بھی ثبت کر دی. یہ تو دوہرا ہمارے لیے ہو گیا نا معیار، یعنی کہ دوہرا فیضان ہے. حکم الہی نے بھی اس تنگی کو دور کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، تو یہ ہمارے اوپر دوہرا فضل ہے. اچھا، لیکن عمل کرتے ہوئے ہم بعض اوقات کہتے ہیں جیسے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نص قطعی نے نماز کی قصر کر دی ہے، تخفیف کر دی. اگر سفر میں ہیں تو آپ فرضوں کو 4 فرض ہیں تو آدھا کر لیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا، اور وہ دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں کہ میں تو 4 ہی پڑھوں گا. کیا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو
نہ ماننا یا اس میں تنگی محسوس کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ آپ نے کہا تیمم کر لو، پانی نہیں ملتا، یا پھر بھی پانی ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنے لیے پھر مصیبت خود پیدا کر رہے ہیں، جب شریعت نے بھی اور آپ کی زبان اقدس نے بھی وہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تیمم کر لو۔ اس پر ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ پھر میں نے مقدمے میں یہ بات بھی رکھی تھی، ہم سنتوں کے تارک ہو گئے ہیں آج۔ نماز پڑھی، صرف فرض پڑھتے ہیں، کیا نبی کریم کا دل نہیں دکھاتے؟ آپ نے اگر فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، ہمارے لیے موقدہ ہیں، جہاں آپ نے تسلسل اختیار کیا وہ ہمارے لیے بھی تسلسل اختیار کرنا لازمی ہے، جہاں آپ نے کبھی اس میں رعایت برت لی ہمارے لیے بھی رعایت ہے، تو کیا اس میں بھی ہم سنتوں کے تارک ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھاتے؟ اور یہ تنگی نہیں ہے؟ میں وضاحت چاہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ جو آپ کے اس سوال کے 2 حصے ہو گئے، 2 پہلو ہو گئے۔ ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے جہاں کوئی تنگی آنے کا امکان تھا اس میں آسانی پیدا کر دی جی، اور رخصت عطا فرما دی، اور اس رخصت کو جیسا کہ قصر کی نماز، اس مثال دی آپ نے، رمضان المبارک میں روزے رکھنے فرض ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حکم پر یہ فرمایا، اور قرآن مجید میں ہے کوئی کہ بیمار جو ہے، آدمی بیمار مقیم ہے نہیں یا ہے، مسافر ہے تو وہ روزہ مؤخر اس کر وقت لیں۔ جی ہاں مؤخر کر سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے۔ ایسی بہت سی رخصتیں ہیں۔ ان کے حوالے سے 2 انداز ہیں سوچ۔ ایک یہ ہے کہ بندہ دل میں تنگی محسوس کرے کہ شاید عبادت معاذ اللہ ناقص ہو گئی ہے، روزہ جو ہے وہ اسی رمضان المبارک کے اسی دن میں رکھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری تھا اور اصل باعث تھا۔ فضیلت تھا۔ جی ہاں، نہیں، ایک ہے فضیلت کی حد تک، ایک یہ ہے کہ نہیں وہ روزہ ہی وہ ہے جو آج رکھا جائے، اگر میں نے بعد میں قضا کر لیا تو گویا وہ روزہ ہی نہیں ہوا، یا ایسے ہی 4 رکعت پڑھوں گا تو پھر تو وہ نماز ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کی رخصت دینے کے پر میں نے 2 رکعت پڑھ لی قصر کی سفر کی وجہ سے، تو وہ گویا کیا نماز پڑھی، یعنی کہ 4 رکعت پڑھنا ہی صحیح تھا۔ اگر اس اعتبار سے کوئی سوچے گا تو یہ تو یقیناً یہ بھی تنگی محسوس کرنے والی بات ہے، اور یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک آدمی رخصت پر اس لیے عمل نہیں کرتا کہ عزیمت کو اختیار کرتا ہے، یعنی اپنے لیے جو زیادہ ثواب کی چیز خود اسلام نے قرار دے دی ہے اس کو اختیار کرتا ہے، تو وہ یقیناً اس تنگی میں نہیں آئے گا۔ یعنی کہ اجازت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اگر مسافر ہے یا بیمار ہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے پھر بھی تو اس کو اجازت ہے کہ وہ مشقت برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے، اس کو ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اس روزہ رکھنے سے اس کی صحت کے لیے شدید خطرہ نہ ہو، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں صحابہ کرام موجود تھے، اور کچھ لوگوں نے شدید گرمی اور شدید سفر کی تھکاوٹ اور مشقت کے باوجود پھر بھی روزہ رکھا، جبکہ اجازت تھی روزہ نہ رکھنے کی، اور وہ بے ہوش بھی ہو گئے، بار بار ان پر پانی ڈالا جاتا تھا، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، لیس من البر صیام فی السفر، کہ اس طرح کے سفر میں روزہ رکھنا جو ہے وہ کوئی نیکی نہیں ہے، کہ اتنی شدید مشقت ہو جائے کہ انسان بے ہوش ہی ہو جائے اور صحت کے لیے یا زندگی کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر مشقت تو پھر بھی ہے سفر میں، کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے چاہے دوسرے ملک تک کا ہے، مگر اس میں آسائش ہے، ٹھنڈک ہے، اور بہت زیادہ صحت کے لیے خطرہ نہیں ہے، اور پھر روزہ رکھ لیتا ہے، تو اس نے عزیمت پر عمل کیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اسلام کی رخصت والے حکم پر عمل کرنے کی مخالفت میں نہیں آئے گا۔ جی مجھ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کچھ فرمائیں؟ میرا ایک سوال اسی میں ضمناً بھی سن لیں۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں ہر روز روزہ رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے،
اور پوری رات میں عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، کیا یہ عظیمت کی بات نہیں تھی ہر روز روزہ رکھنا؟ تو آپ نے اس کو کنڈیم کیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، جی بالکل، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں، رکوع و سجود بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں جو حق ہے۔ تو آپ نے اس عظیمت کی نفی کی اور آپ نے زندگی کے معمولات کے مطابق جو رخصتیں ہیں انہی کو اپنانے کا درس دیا اور اپنی مثال آپ نے پیش کی۔ اب کیا ارشاد فرمائیں؟ میں بھی اسی پر تھوڑی سی گفتگو کو مختصر اور خلاصتاً یوں پیش کروں گا کہ جیسے مفتی طاہر صاحب فرما رہے تھے اور آپ نے جیسے حضرت استاد محترم آپ نے فرمایا، میں یہ تھوڑا فرق کروں اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک لے لیں، پھر ذرا تفصیل سے آپ کی بات سنیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور صبح کے ان لمحات میں ہم نے وہ سفر جو الحم سے شروع کیا تھا ناظرین کرام پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج پہنچا ہے۔ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 65 سے لے کر 68 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جی اصل میں دراصل بات پھر عظیمت اور رخصت اور نصوص ان کے درمیان فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی خوبصورت شریعت اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کی شکل میں ہمیں دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بڑی ہی آسان اور یسیر ہے۔ جی جی، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر مداومت کی ہے ان کا حکم نصوص سے جہاں ثابت ہے اس کا حق اور درجہ کتنا ہے، اور یہ عظیمت اور رخصت کا بھی اعتبار اپنے اپنے مقام پر ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص ہوائی جہاز پہ سفر کر رہا ہے، آرام سے ایئر کنڈیشنڈ ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں نماز کی قصر تو ہے لیکن روزے کی اس کے اوپر عظیمت ہے۔ کیوں؟ سوال ہے۔ علماء فقہاء سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رخصت ہے، آپ جو ہے نا روزہ نہ رکھیں تو نہ رکھیں کیونکہ سفر پہ ہیں، چاہے جائے کہ سفر آج آسان بھی ہو گئے ہیں اور ایئر کنڈیشن سفر بھی ہیں، گرمی اور سردی کے اعتبار سے بھی ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، صحیح۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک عبادت کے اپنے اپنے پیرامیٹرز طے کیے ہیں اور اسی کے مطابق اس کے رولز اور قواعد مقرر کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کیونکہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، جی جی، سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے، اور روزہ نماز جو ہے ہر روز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حائضہ عورت پر جو منسز اوقات میں ہوتی ہے اس پر نماز کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معاف قرار دیا ہے اور روزے کو اس کے اوپر قضا قرار دی ہے۔ اب دیکھیں حقیقت تو دیکھا جائے کہ نماز کا درجہ زیادہ اہم ہے روزے سے، لیکن نماز معاف ہو رہی ہے، روزہ جو ہے معاف نہیں ہو رہا، اس کی قضا ہے۔ ایسے ہی رخصت اور عظیمت کے درمیان بھی یہی فرق ہے، موقع بہ موقع ہر اپنے اپنے مقام پر، کہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے 17 رمضان کا مہینہ بھی تھا، روزے بھی رکھے ہوئے تھے، عظیمت پر عمل کیا ہوا تھا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جہاں ہلاکت کی بات آئے گی وہاں پر پھر روزے کو اور نماز کے فرق کو، اس لیے نماز کی قصر کرنے والا بھی اگر نماز میں سفر میں قصر نہیں کر رہا تو واجب الاعادہ ہے۔ اگر وہ پوری نماز پڑھ رہا ہے اس کو دوبارہ پوری نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام کی ناشکری کی ہے۔ یہاں کفر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کی بات ہو رہی ہے۔ انعام اور احسان کا انکار کرنا یا حاصل نہ کرنا اس کو کفر نہیں قرار دیا گیا، یہاں ناشکری قرار دیا گیا، ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اور ایسی ہی جو سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں فرضوں سے پہلے اور بعد میں، صحیح واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے فرضوں کو اللہ کے ہاں کامل حالت میں پہنچانا چاہتا ہوں، کہ جس میں آپ جیسی عبادت اور عبادت کا حق ادا کرنے والے وہ دراصل امت کو ایک تلقین کر رہے ہیں اور امت چھوڑ رہی ہے۔ آپ نے تو امت کی خاطر نماز کی سنتیں پڑھی شروع میں یا آخر میں، تاکہ میرے اللہ کے پاس میری امت کی نمازیں خالص اور کامل ہو کے پہنچیں۔ میری جیسی سوچ اور میری جیسی عبادت کا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ایک سجدے کا بھی فرضوں سے پہلے یا بعد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کو چھوڑنا اس لیے وہ گناہ کے باعث ہے، کیونکہ ان کے فرضوں میں تکمیل نہیں رہ سکتی جب تک کہ سنتوں کو پورا نہ کیا جائے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔
ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بہت اہم تھی اور واضح ہو گئی۔ مفتی طاہر صاحب، آج کے ہی سبق میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، اگر ہم حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا گھر بار چھوڑو تو بہت کم ہیں لوگ جو اس فیصلے کو مانتے، اور اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر یہ ارشاد فرمایا اگر ہم یہ حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو، ہم نے دیکھنی تو نبی کی اطاعت ہے کہ کون کتنا اتباع کرتا ہے، کون کتنی اطاعت کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ فیصلہ سخت ہے، اگر ہم یہ کہتے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو یا گھر بار چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ، تو بہت کم ہیں۔ اگر سارے ایسے ہو جائیں کہ جو نبی کریم نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ نہیں، یہ ایمان کی ناپختگی کی ان کی علامت ہے کہ اگر ہم ایسا کہتے سب نے عمل نہیں کرنا تھا۔ کیا ارشاد فرمائیں؟ جی، یہ بڑی اہم بات آپ نے خود ہی فرما دی کہ ایک ہے ایسا حکم کا آنا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا ہمیشہ کے لیے گھروں کو چھوڑ دو۔ یہ حکم امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیمات پر نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ بنی اسرائیل پر یہ حکم آیا تھا۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تو پھر ان کو احساس ہوا موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر کہ ہم سے بہت بڑا جرم ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا میں یہ فرمایا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اس پر عمل بھی ہوا کہ 70,000 لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے۔ اسی طریقے سے یعنی ہجرت کے اعتبار سے بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ اپنے علاقے کو چھوڑ دو، اور انہوں نے ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے امت محمدیہ پر یہ حکم آیا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ حکم دیتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اس پر اجر بھی بہت ہوتا، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے۔ اس حکم کی اگرچہ عملی طور پر احکامات آئے نہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح کے احکامات کے لیے بھی دل و جان سے تیار تھے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے، امام بغوی نے نقل کیا ہے کہ یہی جو فیصلہ ہے ان دو حضرات کا، حضرت زبیر ابن عوام اور ایک شخص کا جو جھگڑا تھا، جب یہ دونوں فیصلہ کروا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر آئے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کہیں موجود تھے، ان کے پاس یہ گزرے۔ حضرت مقداد نے پوچھا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا، تو وہ جو دوسرا شخص تھا اس نے منہ بگاڑ کر کہا کہ وہی کہ پھوپھی زاد بھائی کے حق میں، وہ لفظ کہا۔ تو اس پر اس شخص نے پہلے تو یہ کہا کہ اللہ کی مار ہو، ایک طرف یہ شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ یہودی کہہ رہا تھا، ہاں جی، وہ یہودی کہہ رہا تھا نا جی، اور پھر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیتے ہیں اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو اس پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم دے دیں کہ تم اپنی جان ختم کر دو تو میں یہ کر دوں گا۔ یہ صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی یعنی تعریف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم مگر ایسے لوگ موجود ہیں منافقین کے علاوہ صحابہ کرام میں بھی اور امت محمدیہ میں وقتاً فوقتاً، جن کو اپنی جان ختم کرنے کا بھی حکم ہوگا تو وہ جان بھی حاضر کر دیں گے اور اس پر فخر محسوس کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک۔ مجھ صاحب بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ورنہ ہم آپ سے مزید استفادہ کرتے ہیں۔ مجھ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی وہیں ختم ہو رہی ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کو اور آپ کی اداؤں کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم جو
اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، امتی ہونے کا حق ہی یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو من و عن اسی طرح تسلیم کیا جائے جس طرح سے آپ نے چاہا، ہم بھی اسی طرح ہی چاہیں، یہاں تک کہ جس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ چیز مجھے پسند ہے اور میں کہوں نہیں مجھے نہیں پسند، یہ بھی دل میں تنگی ہے اور یہ کفر کے دائرے میں لے جائے گی۔ اتنی بات زبان سے کہہ دینا نہیں مجھے نہیں پسند جبکہ نبی کریم نے کہا مجھے پسند، ناظرین کرام یہ نزاکت ہے حرم نبوی کی، اتباع نبوی کی، احترام نبوی کی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ناظرین کرام ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔